موجودگی کا انکشاف اسرائیلی اخبار کرتا ہے، لیکن یہاں سے تردید آ جاتی ہے سعودی عربیہ سے. پاکستان میں یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر سعودی عربیہ سارے تسلیم کرنے لگ گئے ہیں تو آپ بھی تسلیم کریں. سر دیکھیے وقاص، پاکستان کا جہاں تک اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اسرائیل کے کینسر کا اینٹیڈوٹ ہیں، اس کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے پہلے اس کا شفا پیدا کی ہے، اور اسرائیل جیسے کینسر سے پہلے پاکستان کو کسی مقصد سے بنایا گیا تھا. ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے جس واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ہم کسی صورت اس کینسر کو تسلیم نہیں کریں گے. A dagger in the heart of the Muslims کا لفظ استعمال کیا، A western outpost on the gates of East کا لفظ استعمال کیا. علامہ اقبال نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں، اور اس وقت سارے مسلمان اخباروں میں لفظ یہودی استعمال ہوتا تھا. یہودیوں کو ہم مسلمانوں کی زمین پر نہیں آباد ہونے دیں گے. تو آج کل جو عرب دنیا ہے یہ تو سارے وہ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ہاشمی بیچ رہے ہیں آبرو دین مصطفیٰ. یہ بیچ چکے ہیں سب کچھ. خانہ کعبہ کے اوپر جس طرح انہوں نے عثمانی ترکوں کو شہید کر کے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کے برٹش انٹیلیجنس کی حکومتیں بنائی گئی تھی ساری مڈل ایسٹ میں، یہ سارے کے سارے ہسٹوریکلی برٹش انٹیلیجنس کے ایجنٹ تھے ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے، اس وقت کمزور تھے لہذا اسرائیل کے خلاف بولتے تھے. اب ان کو تکبر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لہذا کھل کے اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں. اور اسرائیل نے جو گریٹر مڈل ایسٹ کے اندر ایکسپینڈ کرنا ہے، جو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ملکوں میں داخل ہو. اس کو عرب دنیا سے اب کوئی خطرہ نہیں، خطرہ پاکستان سے. اور پاکستان کے اندر براہ راست اسرائیلیوں کی موجودگی چونکہ ابھی تک نہیں ہے، لہذا ان کو کام کرنا پڑتا ہے سعودیوں کے تھرو، امریکن کے تھرو، برٹش انٹیلیجنس کے تھرو. لیکن اگر سوچے کہ ایک ایمبیسی اسرائیل کی اسلام آباد میں بن جائے تو پاکستان کی صفوں میں آلریڈی جو اس وقت اتنے غدار ہیں کہ ہم ان کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں، یہ غدار اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کا کیا حل کرتے ہیں؟ یہاں آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ جی عربوں کا مسئلہ ہے، ہم یا یہ ایک آرگومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ صاحب اگر فلسطینیوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یہ بات آپ کے وزیر اعظم نے کہی ہے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ آرگومنٹ اسی طرح کی ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ قبول کر لیں گے اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے. یہ بےمانی حقوق کو ڈیفائن یہی ہے نا کہ ان کی ٹیریٹری ان کو جملے کا کیا مطلب؟ جی یعنی اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھارت کا کشمیر پر قبضہ تسلیم کر لیں گے اگر کشمیریوں کو ان کے حقوق مل جائیں؟ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ کہیں گے دیوانہ ہے، پاگل ہے، ایب نارمل ہے. یہ بات کوئی پاکستانی کیسے کر سکتا ہے کہ اگر اس فلسطینیوں کو حقوق مل جائے تو ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے؟ اسرائیل کی ریاست ہی ناجائز، وہ ایک بذات خود ایک قبضہ ہے، مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہے. گریٹر اسرائیل، اب اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، سپوز آپ نے کر لی تسلیم، اب کل اسرائیل مسجد اقصی گرا کر وہاں ٹیمپل آف سولومن بناتا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ہم دوبارہ سے تم کو غیر تسلیم کر لیتے ہیں؟ اسرائیل جب پوری مسلم دنیا تباہ کر چکا ہے اور پاکستان پر 10 حملے کر چکا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، اور پچھلے سال بھی 27 فروری کو اسرائیلی انڈینز کے ساتھ اڑ کر آئے تھے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ طوفان کھڑا ہوا تھا کہ اسرائیلی پائلٹ تھا دوسرا جو ہم نے ابھی نندن کے ساتھ پکڑا. تو ہمارا کیا مطلب ہے لوگوں کا یہ کہنے کا کہ ہمیں کوئی پرابلم اسرائیل سے نہیں ہے، تو عربوں کا مسئلہ ہے، عرب تسلیم کر لے تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں. اسرائیل ہمیں اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے. وہ بچھو ہماری گود میں آ کے بیٹھنا چاہتا ہے تاکہ ڈنک مارنے میں اس کو آسانی رہے. ہم بالکل ہی باولے ہو گئے، اس کو عربوں کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. اس کا یہ مسئلہ مسجد اقصی کا ہے، عربوں کا نہیں. قبلہ اول یہ عربوں کا نہیں، قبلہ اول مسلمانوں کا ہے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا، اس سے پہلے سیدنا عمر نے فتح کیا، اس وقت کون سا اسرائیل تھا وہاں پر؟ اس وقت کوئی اسرائیل نہیں تھا. مسلمانوں نے کیوں بیت المقدس کو فتح کیا؟ ہم نے تو بیت المقدس دونوں دفعہ عیسائیوں سے فتح کروایا تھا. اس وقت کوئی اسرائیل نہیں تھا. اس وقت ہماری جذباتی وابستگی بیت المقدس شریف سے کیوں؟ اس لیے تھی کہ وہاں پہ اسرائیل کی ناجائز ریاست بن جائے تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے. آپ کے اگر مکہ یا مدینہ کے اوپر اگر مسجد نبوی پہ نعوذ باللہ یہودیوں کا قبضہ ہو جائے تو
کیا آپ یہ کہیں گے کہ اگر مدینے والوں کو حقوق دے دیے جائیں تو ہم مدینے پر یہودی ریاست تسلیم کر لیں گے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کس قسم کی بے شرمی کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں؟ ایک پوری لابی پاکستانی میڈیا میں موجود ہے جو اس فورن سانپوں کی طرف پھنکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. ان سب کو ریکگنائز کر لیجیے. یہ اسی طرح ہماری صفوں کے غدار ہیں جیسے الطاف حسین یا تقزیہ دوسرے سیاسی غدار پاکستان کی صفوں میں موجود ہیں. یہ میڈیا کے دہشت گرد. کوئی سوال یہ میں مشرف کے وقت بتاؤں, دیکھیے ایک واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے سنانے کا. جی جنرل مشرف نے بہت کوشش کی اسرائیل ریکگنائز کرنے. وہ تو فوجی ڈکٹیٹر تھے, جو چاہتے کر لیتے. امریکہ گئے, یہودیوں کی بہت بڑی کانگریس سے خطاب بھی کیا. اس وقت بالکل تسلیم کرنے جا رہے تھے کہ پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے رپورٹ کیا کہ پاکستان میں بغاوت ہو جائے گی, پریزیڈنٹ مشرف کو قتل کر دیا جائے گا, ملک کے اندر فوج میں بغاوت ہو جائے گی. اتنا سیریس انٹیلیجنس انالیسس آیا تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف جیسا شخص تسلیم کرتے کرتے واپس آ گئے کہ ہم ملک کے اندر بغاوت افورڈ نہیں کر سکتے, ان کی جان کو خطرہ ہو جائے. آپ سوچیں کیوں؟ پریزیڈنٹ مشرف تو بالکل قبول کرنے چلے گئے. ان کو روکنے والا کون تھا؟ وہ تو امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا, پورے ملک میں جلسے ہوئے, انہیں کوئی ساتھ نہیں پڑا. انہوں نے امریکہ افغانستان وار میں ساتھ دیا. تو پھر اسرائیل کے معاملے پہ کیوں گھبرا کے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے وہ؟ بیکاز ملک کے اندر بغاوت کا خطرہ. اور یہی بات پاکستان کے حکمرانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. مذاق نہیں بنا ہے پاکستان کی پوری قوم کو ویکسین ٹھوک کے تو تم مار دو گے, قوم مر جائے گی. لیکن اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات کی تو قوم چھوڑے گی نہیں کر سکتی. لیکن کیوں جیسا یہ تقریباً جب سے اسرائیل اور یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, ہزاروں پروگرام ہو چکے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے ہی کیوں پاکستانی کیوں اتنے جذباتی ہیں؟ وہ جو پورے کا پورا مڈل ایسٹ ہے وہ کشمیر کے اوپر اتنا جذباتی نہیں, لیکن ہم اپنے مسئلے سے بھی زیادہ وہاں پر جذباتی ہیں. اور پھر اسرائیل تو اب ایک طاقت بن چکا ہے, وہاں پر اس کو کس طرح مٹایا جا سکتا ہے؟ جو وزیر اعظم کا ڈائلاگ ہے کہ ان کو رائٹ دے دیے جائے, ہم تسلیم کر لیں گے, تب تک نہیں کریں گے. تو یہی ہے نا کہ وہ طاقت بن چکے ہیں, وہ طاقت سے انکاری کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیے بھارت نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پر. بھارت کا قبضہ تسلط قبول کر لیجیے. بھارت نے تو اس کے علاوہ 370 بھی ختم کر کے اب تو بالکل ہی انیکس کر لیا. اب تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے, اب تو ایک اور فلسطین بنا رہا ہے آپ کے مشرق میں. آپ سارا کچھ تسلیم کر لیجیے, پھر پرابلم کیا ہے؟ واٹ از دا بڑی ایشو ہے؟ آپ نے ظلم اور زیادتی کو, اپنے اسلامی تاریخی روحانی رشتوں کو اگر پامال کرنا ہے, توڑنا ہے پیسے اور مفاد کے لیے, تو کر جائیے. جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ our souls are not for sale, جو ہماری آئیڈیالوجی تھی, جو نظریہ تھا, جو اسلام جو دین تھا, جو اقبال تھا, جو قائد اعظم تھا, جو لیاقت علی خان تھے, ان سب کو تھوک کے سمندر میں پھینک دیجیے کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے, ہم اپنے پیسے کے انٹرسٹ پہ کام کریں گے. کنسیڈ اوپنلی, جھوٹ مت بولے, منافقت مت کریں, کھل کے بولیں کہ ہم پیسے کی خاطر اپنا دین بیچیں گے. کھل کے بولے نا یار, بے شرمی کیوں کرتے ہو, منافقت کیوں کرتے ہو؟ آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہم مسجد اقصی کے اوپر یہودیوں کا قبضہ قبول نہیں کر سکتے. کیا اسرائیل مسجد اقصی دے گا آپ کو؟ اگر اسرائیل مسجد اقصی آپ کے حوالے کرے, بیت المقدس شریف آپ کو دے گا؟ کیا دے سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل. وہ جتنا مرضی طاقتور ہو جائے وہ کبھی نہیں دے گا. آپ کو لڑ کے لینا پڑے گا. اور ہمارے دین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, سیدی رسول اللہ نے جو آخر زمان کی جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی آخری دور میں ایک فیصلہ کن جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی بیت المقدس شریف میں, شام کی اس علاقے میں جسے آج فلسطین کہتے ہیں. آپ لوگ 1300 سال مسلمان حیران ہوتے رہے کہ یہاں تو یہودی ہے ہی نہیں, ہماری آخری لڑائی یہودیوں سے کیسے ہو. اب آپ کو حدیث شریف کی سچائی نظر آئے. جو چیز ہونی ہے وہ ہونی. تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کو کہ ہماری آخری جنگ اسی طرح جیسے آپ کہیں کہ ہم کشمیر و بھارت کا قبضہ کیسے تسلیم کر لیں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو بولیں, ہم کرتے ہیں تسلیم اس بھارت کا کشمیر پر قبضہ. ضرورت ہے تو بولو نا منہ سے اپنے, بولتے کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک, اس لیے کہ بول سکتے نہیں, کوئی چھوڑے گا نہیں ان کو. اگر منہ سے بولا تو اندر سے کر رہے ہیں جو مرضی, اوپر سے نہیں بول سکتے. ٹھیک سر, آپ نے پاکستانیوں کے جذبات کی تو ترجمانی کر دی. اب ذرا ایران کے حوالے سے جو سینٹیمنٹ ہے ایران کا بھی, وہ بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے جتنا پاکستانیوں کا سینٹیمنٹ ہے فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے خلاف.
ایران کے اوپر پابندیوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے بنجامن نیتن یاہو. جو بائیڈن نے کہا تھا کہ آ کر تبدیلی کر دی جائے گی. اسرائیل اتنی لابنگ مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو صدر ہے اس کے اوپر امپیکٹ ڈال سکے اپنی پالیسی کا جو وہ چاہتا ہے خطے کے اندر. آ رہا ہے چاہے وہ دھیمے دھیمے چلا رہا ہو ڈونلڈ ٹرمپ اور جیرڈ کشنر کے ذریعے یا وہ ایگریسولی چلائے بائیڈن کے ذریعے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ کو اسرائیل چلا رہا ہے, اسرائیلی لابی چلا رہی ہے, اور ایران کو یہ ڈیگریڈ کر کے رکھیں گے, کنٹین کر کے رکھیں گے, ختم کبھی بھی نہیں کریں گے. کیونکہ ایران کا جو شیعہ انقلاب ہے وہ ان کو چاہیے عربوں کو ڈرانے کے لیے. اگر آپ نے یہ ہوا بیچ میں سے ختم کر دیا پھر عربوں کو آپ کس طرح ڈرائیں گے کہ ایران آ رہا ہے, شیعہ آ رہے ہیں, تم پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, لہذا تم آ کے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ ڈرامہ کرنا ہے ان کو. 1979 سے ایرانی انقلاب آیا ہے, ایک مرتبہ ایران پر حملہ نہیں کیا ہے, بلکہ پوری مسلم دنیا جو میجورٹی سنی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا. ان کا دشمنی سنی مسلم ورلڈ کے ساتھ, شیعہ مسلم ورلڈ ان کے ساتھ لڑتی ہے, ملیشیاز ہیں, ایک ایریٹنٹ ہے, پرابلم دیتی ہے ان کو, لیکن اسرائیل کے لیے تھریٹ نہیں ہے ایران یا ایران کے پراکسیز جو آس پاس پھیلے ہوئے مڈل ایسٹ میں. جو تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ بڑے بڑے مسلمان ملک تھے جو اس کے اطراف میں تھے, اور پاکستان اور ترکی. اب اس لیے سب سے زیادہ خطرہ پاکستان اور ترکی کو ہے. پاکستان سے زیادہ خطرہ ہے ان کو کہ ہم ایک ایٹمی طاقت بھی اور نظریاتی طاقت. کسی صورت میں ایران کا جہاں تک تعلق ہے ایران پرابلم میں رہے گا, لیکن وہ ایران کا ایک شیعہ کانسیپٹ جو ہے اس کو رکھیں گے سنی عرب دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور وہ اسی طریقے سے جو آبجیکٹو ہے ان کا, جو اسٹریٹجی ہے وہ کام کر رہی ہے. ساری عرب دنیا جو ایران کے خلاف یہودیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئی. سر مجھے لاسٹ سوال میں نے کیا, لیکن ایک اور سوال اٹھ گیا. جب آپ خود سنی اور شیعہ اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اسلام تو دیکھیں نا, آپ کے الفاظ کے اندر بھی آپ بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بٹا ہوا اس کو اسرائیل کو نظر آتا ہے, تو پھر تو وہ طاقت بننا ہی تھا اور بن چکا ہے. دیکھیے جب سے آپ نے علامہ اقبال نے کہا نا, چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, اوروں کی یاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ. جب سے آپ نے سنی مسلم دنیا کا مرکز تباہ کر دیا خلافت, اس کے بعد 40-50 ملک نکالے انہوں نے خلافت عثمانیہ میں. پوری مسلم دنیا ایک اتحاد کے نیچے رہتی تھی. جب ایک خلیفہ تھا حکمت سلطان عبد الحمید آخری, اس کے بعد سلطان عبد المجید دوسرے, 1923 میں وہ ختم ہو گیا. اس پر برٹش انٹیلیجنس نے کہا تھا, برٹش گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آج ہم نے مسلمانوں کا پولیٹیکل یونٹی تباہ کر دی, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ریلیجس یونٹی بھی نہ پیدا ہونے دیں, ان کو تقسیم کر کے رکھیں. یہی ہو رہا ہے. بڑے دشمنوں کی سازشیں. ہمارے پاس کوئی مرکز نہیں, صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی ایسا کوئی مرکز پولیٹیکل جو مسلمانوں کو یونائٹ کرے. ان دونوں فورسز کی غیر موجودگی میں وہی انارکی ہوگی مسلم دنیا میں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار زید حامد صاحب.